عبداللہ ابن ابی زندگی بھر میرے آقا کو ستاتا رہا، زندگی بھر ستاتا رہا، لیکن اس کو معلوم تھا حق پر جو ہے وہ حبیب خدا ہے، معلوم تھا، لیکن غرور تھا اگر میں ان کو مان لوں گا تو ان کو سردار ماننا پڑے گا، سامنے مجھے زانو ادب طے کرنا پڑے گا۔ صرف اپنے غرور کے خاطر نبی کا کلمہ نہیں پڑا، لیکن معلوم تو تھا کہ حق پر تو نبی ہے، لیکن ہوا کیا؟ پوری زندگی رسول اللہ کو قدم قدم پہ ستاتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا۔ میرے بھائی، میرے آقا کی بارگاہ میں منافق عبداللہ ابن ابی اپنی آخری سانسوں کے وقت اپنے بیٹے، جو ان کے بیٹے صحابی تھے، صحابی کے ذریعے سے یہ بول بھیجا، جا کر بیٹا حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں اپنے آخری سفر میں قبر میں جاتے وقت میں اپنے جسم پر کفن کے بجائے حبیب خدا کی قمیص پہن کر جانا چاہتا ہوں۔ قربان جاؤ دوستو، میرے آقا کی اخلاق پر، کردار پر قربان جاؤ۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ زندگی پر مجھے ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا، تڑپاتا تھا، رلاتا تھا، میری بیوی پر الزام لگایا۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا، جیسے ہی سنا اپنی قمیص اتاری اور اتار کر بیٹے کو دے دیا۔ حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ، قسم خدا کی آپ ایسا کام مت کیجیے گا۔ وہ زندگی بھر آپ کو ستاتا رہا۔ نبی نے بتایا عمر ستانا اس کا کام تھا، محبت پھیلانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ سن لو میرے مصطفیٰ کی شان۔ ارے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کو نہلا دھولا کے دایا اچھے کپڑے میں لپٹ کے لا کے دادی کی گود میں دیتی ہے، دادی ماں لے کے چما چٹی کر کے دادا کو دیتے، دادا چومنے جاتے ہی دادی بولتی بعد میں چومو جی، پہلے اذان تو دیا۔ کیا دیا؟ اذان دیو، اذان۔ میں پوچھ رہا ہوں دادا کو، کیا جی چچا اذان بھی دے رہے ہیں، اقامت بھی دے رہے ہیں، کائی کو اس کو کیا نماز کو جانا ہے؟ ذرا مسکرا دو، اس کو نماز کو جانا ہے۔ انہیں بول رہا دادا اب بھی چاہے ہونا جی، کائی کو یہ جھگڑے سب میرے پیچھے حیا علی الفلاح۔ انہیں سمجھ رہا کامیابی، انہیں کامیابی ہے، سکسیس آ گیا دنیا میں، اس کو نہ نماز کو جانا ہے نہ کامیابی کو جانا ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ میں پوچھا مولا، انہیں نہ نماز کو جانے والا ہے نہ جماعت اس کے واسطے کھڑے ہونے والی، اذان کہیں کو، اقامت کہیں کو، حیا علی الفلاح کیوں، حیا علی الفلاح کیوں؟ رب نے کہا بندے اذان سنانا مقصود نہیں ہے، نماز کو بلانا مقصود نہیں ہے، اقامت دے کر جماعت میں ہو بولنا مقصود نہیں ہے۔ پھر پوچھے مولا اذان کیوں؟ رب نے جواب دیا اس لیے کہ بندے سن، اس اذان میں کلمہ ایسا ہے جس کو اشہد ان محمد رسول اللہ بولا جاتا ہے۔ جب وہ کلمہ وہ بچہ سن لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی سنا مسلمان ہو گیا۔ آپ بولیں گے مولانا اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی تھا نا، میں بولا 6 مہینے بول کے تو دیکھ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ نے بولا خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 6 مہینے بول۔ جا کے اپنے مفتی صاحب سے پوچھ، میرا بیٹا پیدا ہوا 6 مہینے ہو گئے، خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ بول رہا ہوں، مسلمان ہوا؟ مفتی صاحب بولیں گے ارے جاہل، ایک بار دل سے اشہد ان محمد رسول اللہ بول دیتا تو ہو جاتا تھا۔ اللہ نے نام محمد کو شرط ایمان بنا دیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھے، اس حال میں نماز پڑھے، حدیث بخاری کی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا۔ سرکار اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی 2 جوڑوں کو جمع نہیں کرے، ایک ہی جوڑا رہتا تھا۔ ایک جوڑا آیا تو دوسرا جوڑا خیرات کر دیتے تھے، سرکار اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک ہی جوڑا سرکار کے پاس رہتا تھا۔ ایک بار آپ کی قمیص مبارکہ کو کچھ چیز لگ گئی تھی جو ناپاکی سے ریلیٹڈ تھی، آقا علیہ السلام نے اپنی قمیص اتار کر دی اس کو دھونے کے لیے۔ ابھی ادھر قمیص دھوئی جا رہی تھی، ادھر نماز کا وقت ہوا، میرے آقا تشریف لائے اور ویسے ہی بغیر قمیص پاک کے تہبند پر نماز پڑھ لیے۔ حدیث بخاری کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا انہیں عمل کر سکتا؟ کل سے اس کو بغیر ولیم کے نماز کو جانا پڑتا۔
میرے آقا کے صدقے جاؤں، نماز پڑھا رہے تھے آقا، ایک صحابی کی بچی روتی ہوئی آئی، سرکار کو رحم آیا، دیکھا نہ گیا، حالت نماز میں صحابی کی بچی کو گود میں اٹھا لیا، ویسے ہی نماز پڑھا ہے۔ جنت کے دروازے کے تعلق سے سرکار ارشاد فرمائے، اس چوکھٹ سے اس چوکھٹ کو، چوڑا کتنا ہے دروازہ وہ دیکھو، اس چوکھٹ سے اس چوکھٹ کو پہنچنے کے لیے تیز رفتار گھوڑا دوڑنا شروع کرا تو یہاں سے یہاں پہنچنے 70 سال کا وقت لگ جائے گا۔ تیز رفتار، اتنا چوڑا ہوگا، چوڑائی اتنی ہے تو ڈھیر اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ فرض کس کو بولتے ہیں؟ جس کے کرنے کا حکم رب نے دیا ہو، جس کو شریعت میں نافذ کر دیا گیا اس کو فرض کہتے ہیں۔ سنت اس کو کہتے ہیں جسے کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو یا رسول اللہ نے کیا ہو، جس کو شریعت میں نافذ کیا گیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنے کا پوائنٹ نوٹ کر، اسلام سمجھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اب حکم ہو رہا ہے اگر تم ہاتھ لگا کر بھی نہیں چوم سکتے، کیونکہ وہ عالم غیب نبی جانتے تھے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا میرا امتی اس بھیڑ میں اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہوں گے، بڑے یہاں پر کشمکش ہو رہی ہوگی، حجر اسود کو لوگ جو ہے چومنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہوں گے، ایسے دور میں میرا کمزور امتی حجر اسود کو نہیں چوم سکے گا۔ تو سرکار نے اب فرما دیا ہے، اے میرے غلام پریشان نہ ہونا، اگر ہونٹ کے بل نہیں چوم سکتا ہاتھ لگا کر چوم لو، اگر ہاتھ لگا کر نہیں چوم سکتے تو چھڑی لگاؤ، چھڑی کو چوم لو، حجر اسود کو چومنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ قانون شریعت ہے، یہ صرف اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے، بازو والوں سے بھی کل صبح جا کے پوچھو، انہوں بھی یہی حج کے مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ اب پھر چوتھا مسئلہ سنو، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر چھڑی لگا کر بھی نہیں چوم سکتے ہیں تو پھر آؤ اب کیا کرو، جہاں جگہ مل گئی وہاں کھڑے ہو جاؤ، حجر اسود اتنی دور ہے تم اتنی دور ہو، دونوں کے بیچ میں 200 قدم کا فاصلہ ہے، یہاں کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھاؤ اور یہ تصور کرو کہ تم حجر اسود کو چھو رہے ہو، یہ چھونے کا تصور کر کے ہاتھوں کو چوم لو، حجر اسود کو چومنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا مولا آخر یہ چومنا عبادت کیسے بن گیا؟ چومنے والے کو ثواب دیا جا رہا ہے، جب یہ حجر اسود آیا تھا تو یہ حجر نور تھا، یہ جو ہے ابیض تھا، یہ گورا تھا، یہ سفید تھا، یہ نور والا تھا، جب جنت سے اترا تھا تو سارے زمانے کو روشن کر دیا تھا، اتنا نور والا تھا۔ لیکن آج یہ حجر اسود جس کو کالا ہو گیا ہے، یہ کالا پتھر بن گیا ہے، یہ کالا ہو گیا ہے۔ اب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا جب یہ آیا تھا تو حجر نور تھا، نور والا پتھر تھا، اب یہ کالا پتھر کیوں ہو گیا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہگار جب اس کو چومتا ہے تو یہ حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس کے لیے یہ کالا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی؟ حضور نے کہا ان الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ پھر آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، من احبہما احبنی، جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر دیکھیے محبت ہی کی بات آ رہی ہے، حضور نے کہا جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اپنے رب سے محبت کی۔ اور ومن احبہ اللہ دخل الجنہ، اور جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کہاں داخل ہو گیا؟ ذرا زور سے بولے۔ جب رسول اللہ پردہ فرمائے تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی۔ ذرا زور سے بولے۔ 5 سال کی۔ 5 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین کی جب آقا علیہ السلام پردہ فرمائے۔ جب حضور پردہ فرمائے اس وقت امام حسن کی عمر 7 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 7 سال کی تھی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، حضور کی حیات طیبہ کے ظاہری حیات کے 7 سال امام حسن کو ملے، 5 سال امام حسین کو ملے۔ حضرت علی نے بارہا اصرار دیکھا تو آپ بیان کرنے لگے کہ فاطمہ میں نبی
نبی کی مجلس سے آ رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنا دیا ہے. پھر میں سوچنے لگا میں تو سید المرسلین کا داماد ہوں, میں امام الانبیاء کا داماد ہوں. سلیمان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں میں اس نبی کا داماد ہوں. پھر میرے نبی نے مجھے کیوں نہیں دیا, مجھے اتنا کیوں نہیں ملا, میں یہ سوچ رہا ہوں. تو اب حضرت فاطمہ الزہرا بھی خاموش ہو گئی. اب کیا بتائیں گی بھائی, حضرت فاطمہ بھی خاموش ہو گئی. رات اپنی انتہا کو پہنچی, بستر پر تشریف لے گئے, نیند لگ گئی. مولا کائنات خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی دیکھ رہے ہیں خواب میں بہترین محل ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے, جس کے دیوار میں خوشبوئیں مہک رہی ہیں, جن کے دروازوں میں سونا لگا ہوا ہے, جن کے اندر چاندی کے جو ہے تمغے پہنائے گئے ہیں. حضرت علی اس محل میں داخل ہوئے تو بس محل کے چاروں طرف علی دیکھتے رہے, چاروں طرف علی دیکھتے رہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس محل کے اندر کچھ خواتین بھی ہیں, عزت دار پردہ نشین خواتین ہیں. وہ دروازے کے کونے پر کھڑی ہوئی ہے, وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے, کسی کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے. حضرت علی سارا محل دیکھے, سوچنے لگے کہ میں نے ایسا محل اپنی ظاہری آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا ہے. یہ تو انتہائی عالی شان محل ہے, یہ تو انتہائی اونچا محل ہے, یہ تو زیادہ عزت والا عظمت والا محل ہے. اب یہ سوچ ہی رہے ہیں, ادھر سے وہ خواتین جن کا انتظار کر رہی ہے. ایک خاتون اندر جو ہے محل میں داخل ہوتی ہے تو وہ جتنی خواتین کھڑی ہوئی تھی وہ عزت دار پردہ نشین خواتین, کوئی اپنے ہاتھوں کو اس آنے والی خاتون کے پیروں کے نیچے رکھ رہی ہے, کوئی اپنے بالوں کو بچھا رہی ہے, کوئی اپنا دامن بچھا رہی ہے تاکہ وہ خاتون اس کے اوپر سے چل کے گزر جائے. اور کوئی گزر جاتی ہے, جب وہ گزر جاتی ہے تو ہاتھوں کو بوسا لے رہے ہیں, بالوں کو چوم رہے ہیں, اپنے آپ پہ فخر کر رہے ہیں, ناز کر رہے ہیں, رشک کر رہے ہیں کہ اس خاتون کے مقدس پیر ہمارے ہاتھوں اور بالوں اور ہمارے دامن پر پڑ گئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی چاہتے تھے کہ دیکھو آخر وہ خاتون ہے کون جس کی اتنی عزت ہو رہی ہے, اتنا احترام ہو رہا ہے, اتنی تعظیم ہو رہی ہے, اتنی محبت ہو رہی ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ جب اس خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ پردے میں ڈھکی ہوئی ہے, چادر مبارک سر اقدس پر پڑی ہوئی ہے. اس خاتون کو لایا جاتا ہے بڑی عزتوں کے ساتھ, بڑی شان کے ساتھ, ایک تخت پر بٹھایا جاتا ہے جو تخت بڑا ہی عزت و عظمت والا ہے. حضرت علی کی بے چینی اور بڑی, اگر جاننا چاہتے تھے یہ کون ہے جس کی اتنی عزت اتنے بڑے محل میں ہو رہی ہے. اب بے چینی انتہا کو ہوئی تو وہ خاتون خود اپنا نقاب اٹھاتی ہے, حضرت علی دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں, نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا. نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کو جیسے ہی علی نے دیکھا, مولا علی پوچھتے ہیں فاطمہ آپ کو؟ کہا ہاں علی میں ہوں. علی جانتے ہو یہ خواتین کون ہیں؟ کہا نہیں جانتا. کہا علی تم نے جس سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی عظمت سنی, یہ وہی بیٹی ہے جو میرے قدموں کے نیچے بال بچھانے میں فخر محسوس کر رہی ہے. علی تم نے جتنوں کی عظمت سنی ہے, یہ دیکھو یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے, یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے, یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے, یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے. سارے نبیوں کی بیٹیاں جس کے احترام میں کھڑے ہو جائے, جس کے تلووں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو بالوں کو بچھا دے, وہ کسی اور کا مرتبہ نہیں. علی وہ تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ اور تمہاری بیوی کا مرتبہ. اللہ اللہ. مولا کائنات جیسے ہی خواب دیکھے سمجھ گئے کہ مجھے تو جہیز میں کچھ نہیں ملا مگر نکاح میں سب کچھ ملا ہے. مرتبے والی ذات مجھے نکاح میں دی گئی ہے, عزت والی ذات کو میری دلہن بنایا گیا ہے, ملکہ جنت کو عورتوں کو جنتی عورتوں کی سردار کو میری اہلیہ بنایا گیا ہے. یہ سوچ کر مولا علی ابھی رخصت ہی ہوتے ہیں, ادھر نیند بیدار ہوتی ہے.
نیند سے بیدار ہوتے ہیں. علی نے دیکھا کہ تہجد کا وقت ہے, تہجد کی نماز پڑھے. اب لیٹے ہوئے فکر میں وہاں سوچا یا خواب پڑا, سوچتے سوچتے رہے. فجر کا وقت ہوا, بلال حبشی کی آواز کانوں میں آئی تو علی اٹھے, نماز کے لیے تشریف لے گئے. فجر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھے, پڑھ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے سوچنے لگے کیا خواب دیکھا, کیا شان دیکھا, کیا رتبہ دیکھا. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد پوچھتے صحابیوں علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی ادھر کونے میں بیٹھے ہوئے, ادھر کونے میں. حضور نے یوں دیکھا, علی چہرہ نیچے جھکائے فکر میں, کہا علی کم از کم اب تو خوش ہو جاؤ, کل رات تم نے میری بیٹی کا مرتبہ دیکھ لیا ہے. اب علی رشک کرنے لگتے ہیں, ناز کرنے لگتے ہیں, اللہ نے مجھے فاطمہ کا شوہر بنایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اپنے دور خلافت میں, مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم کے درمیان میں حضرت عمر کے پاس قطار میں کھڑے ایک کے بعد دیگرے لوگ آتے جا رہے ہیں. مولا امام حسن اور حسین تشریف لائے تو حضرت عمر نے قطار کو روکا, پہلے حسنین کو نظر پیش کی. کتنا؟ 100 اشرفی دی مولا حسن کو, 100 اشرفی دی مولا حسین کو. اور پھر حضرت عمر کے بیٹے بھی وہ قطار میں تشریف لائے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو دی 50 اشرفی. کتنے؟ ذرا زور سے بولو. حسنین کریمین کو اور اپنے بیٹے کو. بیٹے نے 50 پکڑ لیا, پکڑ کے بولا ابو جان حسنین کو 100 مجھے 50 کیوں؟ مال غنیمت میں سب کا حصہ برابر کا ہے. واہ 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 واہ. حضرت عمر جواب کرنے لگے بیٹا سنو, تم کو 50 اس لیے کیونکہ تم عمر کے بیٹے ہو, اور حسنین کو 100 اس لیے 100 اشرف کے حسنین کو اس لیے کیونکہ بیٹا حسنین کا جد اعلیٰ جیسے ہے ویسا جد کسی کا نہیں ہے. حسنین کی جدہ نانی جان جیسی ہے ویسی نانی کسی کی نہیں ہے. جیسا حسنین کا بابا ہے ویسا کسی کا بابا نہیں ہے. جیسے حسنین کی ماں ہے ویسے کسی کی ماں نہیں ہے. جیسے حسنین کی خالہ ہے ویسے کسی کی خالہ نہیں ہے. جیسے حسنین کے ماموں ہے ویسا کسی کا ماموں نہیں ہے. جیسے حسنین کا چچا ہے ویسا چچا کسی کا نہیں ہے. جیسے حسنین کی پھوپھی ہے ویسی پھوپھی کسی اور کی نہیں ہے. تو وہ جو براق تھی اس کی ہائٹ جو ہے گھوڑے کی ہائٹ کے برابر تھی, ہے نا, گھوڑے کی ہائٹ کے برابر. تو آپ دیکھتے ہیں گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایک فٹ ریسٹ کا استعمال کرتے ہیں جس پہ پیر رکھ کے چڑھتے ہیں, ہاں, یا نہیں تو پھر ایک چبوترے کے قریب اس کو کھڑا کر کے ایک ٹیبل وغیرہ چبوترا پیر رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہیں. تو اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں تو براق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے برابر ہے. تب حضور چڑھنا چاہتے ہیں براق پر بیٹھنے کے لیے, تو آقا علیہ السلام نے یوں نیچے دیکھا کہ پیر کہاں رکھوں. غوث پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا, میری روح کو حکم دیا, اے روح عبد القادر حاضر ہو جا, میرا مصطفیٰ قدم رکھنا چاہتا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے میری روح اس وقت قدم رسول کے نیچے حاضر ہو گئی اور میرے آقا نے مجھ پر یعنی کہ میری روح پر اپنا ایک قدم رکھا اور ایک قدم اٹھا کر حضور نے اس براق پر ڈالا. اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو وہ قدم رسول میری پشت پر ویسا کا ویسا موجود ہے. اللہ اللہ. پشتے غوث اعظم کندھے پر, یہاں پر غوث اعظم کے یہاں پر رسول اللہ کے قدم مبارک کا نشان تھا. تا حیات رہا, جیسے جیسے غوث پاک کی عمر شریف بڑھتے گئی وہ قدم مبارک بھی بڑھتا گیا.
اور ایک حد تک جتنا قدم رسول ہوتا ہے اس حد تک بڑھنے کے بعد وہ رک گیا، بس ویسی رہا پوری زندگی. اللہ تیری کیا قدرت ہے، تیری کیا شان ہے، میں صدقے جاؤں. تو نے قانون ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ ساری امت ایک جگہ جمع ہو جائے ایک عالم کے برابر. آپ ہی تحلق بولے تو میں نہیں کرتا، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. پوری امت ایک جگہ جمع ہو جائے، امت کے عام لوگوں کی عبادت ایک طرف، عالم کا سجدہ ایک طرف. ارے میرے آقا ارشاد فرماتے جس نے میری امت کے عالم سے مصافحہ کر لیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا. جس نے میرے امت کے عالم کا دیدار کر لیا اس نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا دیدار کر لیا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، علماء کرام کا مرتبہ ایک طرف ہے اور ساری قوم کا مرتبہ ایک طرف ہے. اب ذرا غور کرو، ایک عالم ساری امت پر بھاری ہے. اب سارے علماء اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں، سب ایک جگہ آ جائیں ایک ولی کے برابر، ذرا زور سے کہہ دے ساری امت کے علماء اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک غریب نواز کے برابر، ایک غریب نواز کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ساری امت کے علماء ایک بندہ نواز کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ عام لوگوں سے مرتبہ عالموں کا بڑا ہے، عالموں سے بڑا ولیوں کا مرتبہ ہے. اب آؤ دوستو اور گہرائی میں چلتے ہیں. اب سارے ولیوں کو اگر ایک جگہ جمع کر لے ایک بلال حبشی کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. سارے اولیاء ایک طرف اور حضرت بلال حبشی ایک طرف ہے. ارے ذرا غور کرو، سارے اولیاء مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکے اور اب سارے صحابہ مل جائیں تو میرے حسین کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ پر اہل بیت کو فضیلت دی گئی ہے. اب ساری اہل بیت اگر ایک جگہ جمع ہو جائے ایک نبی حضرت عیسیٰ کے برابر، ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور سارے پیغمبر اگر ایک جگہ جمع ہو جائے ایک رسول کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اب ذرا غور کرو دوستو، سارے رسول سارے انبیاء اگر ایک جگہ جمع ہو جائے ایک محمد کے برابر نہیں ہو سکتے. دیکھو اللہ نے ہر انسان کے دو جسم بنائے، دو. کتنے؟ ذرا زور سے بولو. ہر انسان کے کتنے جسم ہیں؟ دو جسم ہے، دو جنم نہیں ہے. کہیں غلطی سے دو جنم سمجھیں گے وہ ایک مصیبت. دو جسم ہے. کتنے؟ دو جسم ہے. یہ جو جسم ہے اس کا نام ہے جسم کثیف. کیا نام ہے بولو؟ اور خدا کی قسم آج وہ بات سنا رہا ہوں جو کبھی آپ نے اپنی پوری لائف میں نہیں سنی ہوگی. یہ جو ہمارا جسم ہے اس کو کہتے ہیں جسم کثیف، کثافت والا، میل کچیل گندگی فضولیات قبول کرنے والا جسم. اور ایک جسم ہمارا اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے اس کا نام ہے جسم لطیف. ذرا زور سے نہیں، سبحان اللہ نہیں، اس کا نام کیا ہے وہ بولو. پھر ذرا زور سے بولو. یہ جو جسم کثیف ہے یہ وہ ہے جس کو پسینہ بھی آتا ہے، جس کو کاٹنے پہ خون بھی نکلتا ہے، جس کے اندر سے بدبو بھی آتی ہے، جو رکھے تو سڑ بھی جاتا ہے، جلائے تو جل جاتا ہے، گلائے تو گل جاتا ہے، کھا لیے تو نگلے جاتا ہے. یہ جسم کثیف ہے. اس پہ مکھی بھی بیٹھتی ہے، مچھر بھی بیٹھتا ہے اور اس کے اندر پیپ بھی نکلتا ہے، خون بھی رہتا ہے، غلاظت بھی رہتی ہے، فضلہ بھی رہتا ہے. یہ جسم کثیف ہے. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا؟ سب کو آیا؟ کیونکہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، نہیں سمجھے تو مسئلے پورے چڑے ہو جاتے. اللہ کے پاس جو جسم رکھا ہوا ہے اس کا نام ہے جسم لطیف. اور ہو بہو میرے جیسی ہے میرا جسم، آپ کا آپ کے جیسی ہے. دو بنائے، ایک ہے ایک ایکسپائر میں رکھے اللہ تعالیٰ. کیا قدرت ہے جی اس کے، صدقے جانا. وہ قدرت ہے اس کی، اٹھا کے رکھا ہے جسم کو ہمارا سیم ایسی ہے. تو وہ جو جسم ہے اس کا نام جسم لطیف، وہ لطافت والا ہے. وہ جو جسم لطیف ہے اس کو کاٹے تو خون نہیں نکلتا، کاٹے تو خون نہیں نکلتا. اس میں پیپ، اس میں پیشاب، اس میں بدبو، اس میں گندگی، انہیں سڑتا بھی نہیں، گلتا بھی نہیں، جلائے تو جلتا بھی نہیں. یاد رکھو پورا اس کا اپوزٹ ہے.
سرکار یہ اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے. قربان جاؤں میرے صحابہ کے. ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان. آقا اللہ نے ہم کو اگر 2 جسم رکھا ہے تو کیا آپ کے بھی 2 جسم ہیں؟ صحابی کا یہ سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی جانتے تھے، مگر سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں پوچھوں مدینے والا کہہ دے، اور جب میرے آقا کہہ دیں گے تو حدیث بن جائے گی اور قیامت تک سب کو میرے آقا کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے بھی 2 جسم ہیں؟ حضور نے فرمایا صحابیوں نہیں، میرے 2 جسم نہیں ہیں، میرا صرف ایک ہی جسم ہے. اللہ نے جس میں کثافت میں عیب رکھا ہے اور جس میں کثافت سے اللہ نے مجھ کو پاک رکھا ہے. میرا جو جسم ہے یہ جسم لطیف ہے، اس لیے جب میرے آقا چلتے تھے تو چھاؤں نہیں پڑتی تھی. میرے آقا کے جسم اقدس پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. میرے آقا کے جسم اقدس کے پسینہ تو نکلتا تھا مگر بدبو نہیں آتی تھی. میرے آقا کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مچھر نہیں بیٹھتا تھا. میرے آقا کے منہ سے بدبو نہیں آتی تھی. میرے آقا کے جسم اقدس سے نکلا ہوا پسینہ بھی شفا تھا. میرے آقا ضرورت تو فرماتے تھے مگر ضرورت سے بدبو نہیں آتی تھی. فضلا میرے آقا کا کسی نے نہیں دیکھا تھا. پتا کیا چلا؟ جو جسم لطیف والا ہوتا ہے وہ نور والا بھی ہوتا ہے، منور بھی ہو جاتا ہے. پیارے دوستو اب چلیں. یہ اللہ نے سب کا جسم بنا کے رکھا ہے. یہ جسم کثیف روح نکلنے تک ہمارے ساتھ ہے. روح نکل گئی قبر میں جانے تک ہمارے ساتھ ہے. قبر میں ڈالے اسی جسم لطیف جسم کثیف میں روح واپس کی جاتی ہے. سوال جواب ہوتا ہے، پھر روح نکال کر جسم لطیف میں منتقل کر دی جاتی ہے. کس میں؟ اب یہ جو سڑے ہوئے جو ہڈیاں نکل رہے ہیں قبر میں سے یہ جسم کثیف ہے. ختم. اب اس کا کام ختم. اس کا کام ہے یا دنیا میں کام کر لینا. خبر کے بعد جسم لطیف کا کام شروع ہوتا ہے. کس کا کام شروع ہوتا ہے؟ جسم لطیف کا کام خبر میں شروع ہوتا ہے. اسی لیے بازو والے مولانا بولتے دیکھو جمعہ میں بیان میں خوب مارا جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ٹکڑے جمع ہو جائیں گے. ٹکڑے کیسا جمع ہوتے مول صاحب؟ سانپ کاٹیں گا، پھسلیوں کو خبر دبا دے گی، ٹوٹ جائیں گے، پھر سیسے کے ویسے ہو جائیں گے. کیسا ہوتے؟ اس لیے کہ وہ جسم کثیف کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، وہ معاملہ جسم لطیف کے ساتھ ہو رہا ہے. جسم لطیف کے اندر یہ کیفیت ہے، اس کو 70 ٹکڑے کر دو پھر آ کے جڑ جاتا، پھر آگے پھر مارتے، پھر کٹتا، پھر جڑتا. خبر دباتی، پھسلیاں چپک جاتے، پھر خبر ہٹتے گئے، پھر سیدھا ہو جاتا. تکلیف دے رہے ہیں مگر جسم خراب نہیں ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب اچھا ہوا ہم لوگ زمین پہ مر رہے ہیں، شکر ہے آج کل کے لوگوں کا. بعض لوگ ایسے سمندر میں مر گئے. حکم کیا ہے شریعت کا؟ سمندر میں ہی مچھلی میں جو ہے کشتی میں نماز جنازہ پڑھنا، سمندر میں چھوڑ دینا. چھوڑ دیے تو ہوا کیا؟ 600 مچھلیاں کھا لی اس کو. عذاب ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ لوگ بولتے سو بول رہا ہوں جی میں ڈرا ڈرا کے جماعتوں میں لگ گئے. کیسا جاتا؟ شرابی چپی جاتا. ڈرا جی عذاب ہوتا. کہاں ہوتا؟ 600 مچھلیوں کے پیٹ میں ہوتا. گناہ انہیں کرتا، وہ بیچاری کے پیٹ میں آگ. بولو نا جی. جنگل کو گیا، 3 بھیڑیے کھا لیے. گناہ انہیں کرتا، شراب انہیں پڑتا، بھیڑیوں کے پیٹ میں آگ لگتی دوزخ کی. اللہ تعالیٰ بولے تو کھا لے، نگل لے، عذاب وہاں ہوتا ہی نہیں. عذاب جس میں لطیف میں ہوتا. روح نکالتے، جس میں لطیف میں ڈالتے، اور جس میں لطیف میں عذاب دیا جاتا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اب سنو دوستو، یہ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم غوث اعظم کو کیوں پکارتے ہیں؟ رسول اللہ کو یہاں ٹھہر کے سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ یا المدد یا غوث اعظم کیوں پکارتے ہیں؟ اجمیر والے غریب نواز کو ہم کیوں پکارتے ہیں؟ سنو، جب یہ جسم لطیف جو ہوتا ہے یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے
کہ اس کو اگر جسم لطیف والے کو یہاں سے پکارے وہ مدینے میں بیٹھ کے سنتا ہے. اسی لیے کیا خوب فرمایا گا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. دور اور نزدیک کے آقا سنتے ہیں کیونکہ آقا جسم لطیف والے ہیں. اور ہم غوث پاک کو اسی لیے پکارتے ہیں کہ خبر شریف سے جسم کثیف نکال لیا گیا، جسم لطیف میں روح منتقل کر دی گئی ہے. سرکار غریب نواز کی روح جسم لطیف میں منتقل کر دی گئی ہے. اور اولیاء اللہ کے بارے میں بزرگان دین لکھتے ہیں وہ اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے اپنے جسم کو اتنا گلاتے ہیں اتنے نفس کو مارتے ہیں کہ اللہ ان کا جسم لطیف جسم کثیف جسم لطیف میں متبادل کر دیتا ہے. پیارے دوستو ذرا غور سے سنو. اب ہوا کیا، جسم لطیف والا وہ ہوتا ہے جس کو پکارے تو وہ سنتا ہے. اب جسم لطیف جب خبر میں آ جاتا ہے اس کے اندر روح ڈالی جائے، اگر روح گناہگار کی ہے، روح بدکار کی ہے، روح کافر کی ہے، یہ جسم کثیف جو ہے سبکا ہے، اور جسم لطیف بھی سبکا ہے. کافر کا بھی جسم لطیف ہے، یہودی کا بھی جسم لطیف ہے، عیسائی کا بھی جسم لطیف ہے، گنہگار کا بھی جسم لطیف ہے، ولی کا بھی جسم لطیف ہے، نبی کا بھی جسم لطیف ہے. جب جسم لطیف کو لایا گیا ہے اس میں روح ڈالی گئی ہے تو جسم لطیف تو پاور والا ہوتا ہے، لیکن بد روح ہے، روح گناہگار کی ہے، روح کافر کی ہے، روح عیسائی کی ہے، روح مجوسی کی ہے، روح مشرک کی ہے. جیسے ہی جسم لطیف میں جاتی ہے تو یہ روح کی غلاظت کی وجہ سے وہ جسم لطیف بھی کمزور ہو جاتا ہے. لیکن اب جسم لطیف تو پاور والا ہے اور روح غوث اعظم کی ہے. جسم لطیف تو پاور والا ہے، روح ولی اللہ کی ہے. جسم لطیف تو پاور والا ہے، روح نبی اللہ کی ہے. جسم لطیف تو پاور والا ہے، روح کسی اللہ کے نیک بندے کی ہے. تو روح بھی منور ہے، روح بھی عظمت والی ہے، جسم بھی عظمت والی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے، غلام جڑ چلنے میں بیٹھ کے پکارتا ہے، غوث اعظم خبر شریف میں بیٹھ کے سنتے ہیں. وہ جو ہڈیاں نکلے نہیں وہ جسم کثیف ہے، اس کو دیکھ کے دھوکہ نہ کو کھاؤ. اصل جو زندگی ہے وہ جسم لطیف کے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ ہے اصل مسئلہ. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، سب مردے پیچھے پڑے دیوانے لوگ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے سیدہ عائشہ پہ ہماری جان قربان، ان کی عزت و حرمت پر ہماری بچیاں قربان. کیا شان ہے میرے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، ہم سب مومنوں کی ماں. جب رسول اللہ سے نکاح ہوا 7 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی کر کے سرکار کے گھر کو تشریف لائے. بچپن تھا، بچپن. فرماتی ہیں کہ میرے کھیل کے دن تھے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئی تو میرے آقا نماز پڑھ کے گھر آتے آتے میرے سہیلیوں کے گھر کو جا کے میرے سہیلیوں کو لے کے آتے تھے تاکہ میں ان کے ساتھ کھیل لوں. ہائے 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 ہائے. پھر اب دوسری بات سنو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار تہجد کی نماز کو اٹھتے تھے، میرے آقا تہجد کی نماز کو اٹھتے تھے، اور گھر بالکل چھوٹا تھا، 6 فٹ بائی 6 فٹ رسول اللہ کا گھر. کتنے؟ زور سے بولو. 6 فٹ بائی 6 فٹ. اس پر ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو، 6 فٹ بائی 6 فٹ یاد دلانا، میں بھول گیا تو، مگر میں یہ بات آگے کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں. پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں. رسول اللہ کا گھر 6 فٹ بائی 6 فٹ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا اگر ادھر لیٹتے تو ادھر دیوار کو پیر لگتے، حضور اگر ادھر سر مبارک لگاتے تو ادھر پیر لگتے. اللہ اکبر. بس اتنا حجرا تھا میرے آقا کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جب تہجد کی نماز پڑھتے یا راتوں میں کچھ نوافل پڑھتے، میں بچپن تھا، میں چھوٹی تھی، میں جب سو جاتی تھی نیند کی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے وہاں میرے پیر آ جاتے تھے. تو میرے آقا قیام کی حالت میں ویسی رہتے، رکوع میں ہوتے رکوع کرتے، پھر قیام کرتے، جب سجدے میں جاتے تو حضور میرے پیروں کو آہستہ سے اٹھا کے ادھر رکھتے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا سجدہ فرماتے. پھر سجدے کے بعد پھر حضور جب قیام کرتے، پھر میری بچپن کی وجہ سے، چھوٹی عمر کی وجہ سے میرے پیر پھر نماز کے بیچ میں آ جاتے تو میرے آقا پھر سجدے میں پھر آہستہ سے ہٹا کے رکھتے، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیروں کو ہٹایا جا رہا ہے.
میں جب بیدار ہوتی میں عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آپ کی نماز کی جگہ پیر کر. حضور کبھی اس بات کا نہ شکوہ مجھ سے کرتے نہ شکایت مجھ سے کرتے. صدقے جاؤں میرے آقا کے. ساری مسلمان عورتیں مل جائیں بنات الرسول کے برابر نہیں ہو سکتی. ساری مسلمان صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی، علماء کی، صالحین کی، گھر کی خواتین ایک طرف، فاطمۃ الزہرا کی جوتی ایک طرف، حضرت ام کلثوم کی نالین ایک طرف، حضرت رقیہ کا دوپٹہ ایک طرف، اور رب پیرا سنو، جب میرے مصطفیٰ کی ساری بیٹیاں ایک طرف تو پھر ان سے بڑا مرتبہ ازواج رسول کا ہے. نبی کی بیویاں ایک طرف. رب خود ان کے درجات بیان کر کے بتا رہا ہے. سارے حافظ قرآن عورتیں، سارے عالم دین عورتیں، سارے مفتی پرہیزگار عورتیں مل جائیں، نبی کے بیٹیوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. نبی کی بیٹیاں سب مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں، نبی کے ازواج کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر پیارے بزرگوں اور دوستوں کیا پتا چلا؟ جب وہ خدا پیدا تو سب کو کر رہا ہے، لیکن سب کو ایک جیسا درجہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ راستے سے صحابہ اکرام کے ساتھ گزر رہے ہیں. گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھاڑ کی طرف اچھل پڑے اور ٹہنی کو توڑ دیے، جس میں جلیل القدر صحابہ اس قافلے کے اندر موجود ہے. حضرت ابو بکر بھی اس قافلے میں موجود ہے، حضرت عمر بھی اس قافلے کے اندر موجود ہے. اور صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ حرکت دیکھی تو کسی نے سوال کیا ہے، عبداللہ ابن عمر یہ کیا عمل کر رہے ہو؟ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تمہارے ساتھ ہیں اور تم یہ کیا بچوں کی طرح جھاڑوں کی طرف اچھل رہے ہو؟ کیا بچوں کی طرح ڈغالیاں توڑ رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، خدا کی قسم میں یہ بچوں کی طرح کام نہیں کر رہا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں میرے آقا کے ساتھ اسی راستے سے ایک قافلے سے گزر رہا تھا، ایک ٹہنی نیچے لٹک رہی تھی. رسول اللہ نے اس غرض سے اس ٹہنی کو توڑا کہیں کسی کی آنکھ میں یہ ٹہنی نہ لگ جائے، کہیں کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن جائے. میرے آقا نے ٹہنی کو توڑا، مجھے وہ عمل یاد آ گیا، سنت مصطفیٰ کی تکمیل کے لیے میں ٹہنی کو توڑ رہا. ہم تو ادنا درجے کے لوگ ہیں میرے بھائی. غوث پاک تو سارے صالحین کے سردار ہیں. سرکار غوث پاک جیسی ذات اپنی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا ہونے. اللہ اکبر. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. سرکار غوث پاک کو ایک رات میں 14 مرتبہ احتلام ہوا. ایک رات میں 14 مرتبہ احتلام ہوا غوث پاک سرکار کو، 14 مرتبہ. تو سرکار غوث پاک ایک رات میں 14 مرتبہ غسل فرمائے، 14 مرتبہ غسل کرے. حالانکہ شریعت میں اجازت ہے کہ آپ رات میں سوتے وقت اگر آپ کو احتلام ہو گیا اور آپ کو خیال ہے، پھر آپ نیند میں ہیں، نیند آپ کو آ رہی ہے، آپ سو جائیے، فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر لیجئے. رات بھر آپ کو اجازت ہے شریعت میں. اب اس کا کوئی گناہ آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوں گا. ہمارے ورنگل میں ایک بزرگ، ہمارے حیدرآباد دکن سے 100 کلومیٹر دور پر، 100 یا کچھ اور کلومیٹر دور پر ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں. ان کا نام حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ، ورنگل میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ اپنی بہن سے ارشاد فرماتے ہیں، میری بہن جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی جگہ پر دفن کرنا جہاں میں اب بیٹھا ہوا ہوں. بہن سے یا کسی رشتہ دار سے آپ نے فرمایا مجھے اسی جگہ پر دفن کرنا. بڑے پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے، سرکار ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے ہڑواڑ میں اسے دفن کیا جائے، کسی بزرگ کے پاس دفن کیا جائے، کہیں اور خاندان قبیلے میں دفن کیا جائے، رشتہ داروں کے درمیان میں جہاں ان کا آبائی قبرستان ہے وہاں دفن کیا جائے. آپ نے اس جگہ کو کیوں پسند کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے 64 سال 64 ایئرس کتنے 64 سال میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے.
اور عشاء سے فجر کے درمیان کا جو وقت تھا، آپ فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھتا، اور جب میں تکبیر کہتا تو وہ وقت عشاء کے بعد کا ہوتا، اور جب میں سلام پھیرتا تو مؤذن فجر کی اذان ادا کرتا۔ پوچھتے ہیں بھائی جان، بے شک ہم نے آپ کو دیکھا، آپ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے ہیں، مگر بھائی جان آپ یہ اتنے لامبے قیام کیسے کرتے ہیں؟ صرف 4 رکعت آپ نے پوری رات گزار دیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں پہلی رکعت میں 10 پارے پڑھ لیتا ہوں، دوسری رکعت میں دوسرے 10 پارے پڑھتا ہوں، تیسری رکعت میں 7 پارے پڑھتا ہوں، چوتھی رکعت میں 3 پارے پڑھ کر سلام پھیرتا ہوں۔ 4 رکعت نفل نماز بھی ہوتی ہے اور ہر رات ایک قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ میں اسی لیے اس مقام پر دفن ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں ہزاروں مرتبہ اللہ کی نورانیت، رحمت و تجلیات کو اترتا ہوا پایا ہے۔ یہ ہے اللہ والے۔ ہمارے بزرگوں نے نماز پنجگانہ تو دور کی بات ہے، ایک ساتھ ارے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو تم؟ سود پہ پیسے لے کے افطار پارٹی کرتے ہو، سود پہ پیسے لے کے دعوتیں کرتے ہو، سود پہ پیسے لے کے شادیاں کرتے ہو، سود پہ پیسے لے کے نوز باللہ کے من ذالک تم جو ہے اپنے گھروں کے چھلے چھٹیاں، اپنے منجے سانچک سود کے پیسوں پہ کرتے ہو۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی دعوت کرنے والوں پر، ایسی دعوت کھانے والوں پر۔ میں نے کہا بدبختے، تیرے حرام کا پیسہ، سود کا پیسہ، منحوس پیسہ، جس کے تعلق سے رسول اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود دلانے والا، انٹرسٹ پہ پیسہ لینے والا، انٹرسٹ پہ پیسہ دینے والا، انٹرسٹ پہ پیسہ دلانے والا، تینوں، بروکر بھی ہے بیچ میں، تینوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تیار رہو، اللہ اور اس کا رسول تم سے جہاد کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ نے اتنا جلالی خطاب قرآن کی 6600 آیات میں کہیں پر بھی نہیں فرمایا جتنا سود خوروں کے لیے اللہ نے جلالی خطاب فرمایا ہے۔ بیویوں کے سونے رہن پہ ڈال کر پیسے لاتے ہو، گھروں کے سامان اکھاڑ کر لے جا کر رہن سینٹروں میں رہن رکھتے ہو، اور پیسے لا کر گھروں میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، رمضان کی عید کے کپڑے سود پہ بناتے ہو، بچیوں کا نکاح سود پہ کرتے ہو۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو سود کو اتنا آسان بنا کر مسلمان معاشرہ بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ مسلمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، نیست و نابود ہو رہا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے سود خور کے پاس جاتا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ سود پہ لے آتا ہے، لے آ کر نکاح خانے کا کھانا بنا رہا ہے، شادی کا کھانا بنا، سود کے پیسوں کا کھانا بنا، دلہن بھی کھا رہی ہے، دولہا بھی کھا رہا ہے۔ سود کے پیسوں کا کھانا، انٹرسٹ پر لیا ہوا پیسوں کا کھانا، دلہن بھی کھا رہی ہے، دولہا بھی کھا رہا ہے، دونوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا۔ اب جا کر دولہا دلہن صحبت کرے، حمل قائم ہوا، 9 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ کیا ہے صحبت میں؟ جو پیٹ میں کھانا تھا وہی مادہ منویہ بنا اور ماں دلہن کے پیٹ میں منتقل ہوا، بیٹا پیدا ہوا۔ جو بیٹا حرام کے پیسوں سے کھائے ہوئے نوالے کے بعد حمل قائم ہو اور پیدا ہو، اب ویسے بیٹے سے عالمیت کی، للہیت کی، دینداری کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی امید مت رکھو۔ وہ بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکو ہی بنتا ہے، چور ہی بنتا ہے، ڈکیتی کرنے والا بنتا ہے، قتل و غارت گری کرنے والا بنتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، آج روزے کی حالت میں بیٹھے ہو، قسم کھا لو کچھ بھی ہو جائے گا مگر سود کے قریب نہیں جائیں گے، جائیں گے سود کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے،
سود کی لین دین نہیں کریں گے. اللہ اور اس کا رسول جہاد کرنے والا ہے سود خوروں سے، سود دینے اور لینے والوں سے، سود دلانے والوں سے. اور وہ نام مصطفیٰ کی شان تو دیکھو. اگر کوئی بیچارہ کافر 70 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لیا، 70 سال کی عمر میں ابھی مسجد کو نہیں گیا، صرف کلمہ پڑھا، ابھی نماز نہیں پڑھا، ابھی روزہ نہیں رکھا، ابھی زکوٰۃ نہیں دیا، ابھی حج نہیں کرا، مگر کلمہ پڑھنے کے چند منٹ بعد اگر اس کا انتقال ہو جائے، خدا کی قسم وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو گیا. کیوں بلا حساب کتاب جنت؟ 70 سال کے کفر کا حساب نہیں ہوگا؟ پوچھو مفتیان اعظام سے، پوچھو مفسران اکرام سے، پوچھو علماء حق سے، نہیں ہوگا اس سے حساب. 70 سال کے گناہ کا حساب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. بولے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کفر کو چھوڑا تھا. اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کو مان لیا تھا، میرے حبیب کو مان لیا تھا. اللہ اللہ، کیا شان ہے جی ہمارے آقا کی. ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے میرے آقا کہ میں کھانے کا محتاج ہوں. بولے تو میرے سرکار ارشاد مسکرائے ہائے ہائے ہائے، صدقے جاؤں میرے آقا کے مسکرانے پر. مسکرا کر ارشاد فرمائے شادی کر لو. بولے ان کو کیا سیٹنگ کر رہے ہیں دیکھو سرکار، ہائے ہائے ہائے. بولے شادی کر لو. بولے ہم پریشان ہو، بولے یا رسول اللہ میرے کچھ کھانے کو نہیں ہے، میرے کچھ کپڑے پہنے، شادی. سرکار پھر مسکرا کہ جی آؤ شادی کر لو. بولے انہوں صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. اٹھ کے اب نکلے باہر. بولے بیگم ہونا، بولے اب اپنے کو ڈھونڈنے نکل گئے، اب بیگم ہونا اپنے کو. لوگ پریشان ہے، یہ غربت میں شادی کرتا میں، تو سیٹ ہی نہیں ہے. بولے وہ سیٹ ہو نہیں ہے، نہیں معلوم. مدینے والے آقا بولے شادی کرو. بولے بہرحال غریب باپ جو تیار ہوگا بیٹی دینے، شادی ہو گئی. شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اب تنگی اور بڑھ گئی. اب تو یہ قصہ ہوگا خود روزے رکھنے لگے، اپنے حصے کا کھانا بیوی کو کھلانے لگے. 2-3 مہینے ایسی گزر گئے، مصیبت میں پھر آئے سرکار. آقا وہ تنگی دور نہیں ہوئی، شادی کر لیا. بولے سرکار پھر مسکرا اور ایک کرو. بولے انہوں وہاں بھی نہیں تھے، دیکھو پہلے بول رہا ہوں میں آپ کو، صحابی تھے. گئے بولے اور ایک. میرا آقا بول دیا بس جان قربان ہے جی ان پہ، شادی کی کیا بات کر رہے ہیں آپ. اور ایک اب ڈھونڈنے نکلے، اور ایک ہونا اپنے کو سیکنڈ. مگر سرکار کا فرمان تھا ایک پھر اور ایک تیار ہوگا، اور ایک جن اپنی بیٹی دے دیا، اور ایک شادی کر کے گھر کو لا لیا. اب اور تنگی بڑھ گئی. اب کیا ہوگا، تینوں میں سے جو ہے ایک ٹائم انہوں کھانا ہے، ایک ٹائم انہوں کھانا، یا ایک دن انہوں کھانا، ایک دن انہوں کھانا. ایسی تنگی چلنے لگی، اور ٹینشن بڑھ گئے، مصیبتیں بڑھ گئے، اور پریشانیاں بڑھ گئے. پھر 2-3 مہینے کے بعد سرکار وہ سرکار پریشانیاں دور نہیں ہو رہے، میرے آقا بہت پریشان ہوں. سرکار بہت مشکل میں ہوں، بہت پریشان ہوا آقا، جینا مشکل ہو گیا ہے، بھوک موت تو یاد دلا رہی ہے، ہلاکت سامنے کھڑی ہے. سرکار ارشاد فرمائے اور ایک شادی کرو. بولے انہیں سیٹ ہونے کی چکر میں 32 کا ہوگا شادی چ نکل رہا. میرے آقا کو دیکھو غریب کی شادی پہ شادی کرا رہے، شادی پہ شادی کرا رہے. لوگ شادی کس کو بولتے سمجھے ہی نہیں اب تک. تو سرکار بولے اور ایک کرو. لے اب وہ صحابی گئے شادی کرے. حالانکہ وہ جو تیسری بیوی تھی وہ بھی انتہائی غریب خاتون تھی، مگر جیسے ہی ان کی قسمت میں آئی، اللہ اس کے قدم کی برکت سے اتنی دولت دیا، اتنی دولت دیا، اتنی دولت دیا، اتنے کاروبار، اتنی تجارت چلنے لگی کہ اب وہ صحابی 3 مہینے کے بعد سرکار کے پاس آ رہے تو مصیبت سنانے نہیں، اشرفیوں کے دینار اور درہم کے خزانے کٹوروں میں بھر کر مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں ٹوکروں میں رکھ کر لا کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی دی ہوئی تجویز کی برکت ہے کہ میں آج صدقہ خیرات دینے کے لائق ہو گیا. ہے تو صرف ایک ہی چیز ہمارے پاس جو بالکل اللہ سے 24 گھنٹے جوڑ کے ہم کو رکھی ہوئی ہے، وہ ایک چیز کا نام ہے نماز. صبح ہو گئی پہلے نماز، بعد میں دکان، بعد میں کاروبار، بعد میں تجارت، بعد میں مہمان، بعد میں خاندان، بعد میں سب کچھ، پہلے فجر کی نماز. سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ. پھر ظہر ہو گئی، پھر ایک نماز،
ایوننگ ٹائم آیا پھر ایک نماز، تھوڑا سا اور جو ہے دن چھٹ گیا، رات کی ابتدا اور یہ اللہ کہہ رہا آؤ میرے بندے رات کا آغاز اللہ کی عبادت سے، مغرب کی نماز، پھر اور تھوڑا رات چھٹ گئی، اللہ سے کہہ رہے بندے مولا دن بھر کام کر کر کے تھک گیا، فجر کو اٹھا سو تھک کے کپا ہو گیا، اللہ بولے کچھ بھی نہیں ذرا نماز پڑھ لے کے سو جا۔ اور پھر کیا شان ہے میرے بھائی، صدقے جاؤ، فجر کی نماز پڑھے تو ظہر تک اللہ تعالی خود بندے کی حفاظت کرتا ہے، فرشتوں سے نہیں کہہ رہا، اللہ خود کرتا ہے، اللہ خود۔ ظہر پڑھ لیے عصر تک اللہ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے، عصر پڑھے مغرب تک اللہ حفاظت بندے کی کر رہا ہے، مغرب پڑھے عشاء تک اللہ تعالیٰ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور بندہ عشاء پڑھ لیا فجر تک اللہ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ کے حفظ و امان میں ہے میرے بھائی۔ کیا نماز پڑھنے بیزاری، اچھا کتنی دیر لگتی؟ فجر پڑھنے 6 گھنٹے لگتے، ظہر پڑھنے 4 گھنٹے لگتے، عصر کو 1.5 گھنٹہ لگتا، فجر پڑھنے 10 منٹ، ظہر پڑھنے 12 منٹ، عصر پڑھنے 10 منٹ، مغرب پڑھنے 15 منٹ، عشاء پڑھے تو 20 منٹ، قصہ ختم۔ پورا کیلکولیشن کر لیے تو 5 نمازوں کو 1 گھنٹہ لگتا۔ کتنی؟ زور سے بولو جی، ایسے بات آتا ہے 1 گھنٹہ، ڈیٹینشن کیمپ میں بڑے 1 گھنٹہ لگتا، 1 گھنٹہ لگتا میرے بھائی، خالی 1 گھنٹہ۔ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے پورے اپنے، کہاں پھرنا ہے پھرو، کہاں جانا ہے جاؤ، کہاں آنا ہے آؤ، دوستوں کا نہیں جاؤ، خاندان میں جاؤ، بیگم کو لے جاؤ، ہوٹل میں جا کے دبا کے کھلا کے لے جاؤ، اللہ کا آتے آتے سسرال والوں سے بھی مل لے کے آؤ۔ صرف 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت، بس 23 گھنٹے پھر آپ کو آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے نماز میں رہو، 24 گھنٹے مسجد میں رہو، بولے گا نہیں بولے رات میں مسجد میں سو جانا، تو دیوان خانے میں نہیں دیکھنا، ایسا نہیں، نماز پڑھ لے چل جا گھر میں جا کے سو جا۔ کیا خدا کا قانون ہے، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا۔ اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے وعدہ کر رہا ہے، وعدہ نماز پڑھنے والوں سے 1-2 وعدے نہیں، 70 وعدے کیا اللہ۔ نماز پڑھنے والے سے اللہ کے 70 وعدے ہیں، جس میں سے ایک وعدہ یہ ہے تجھے ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ہم لوگ پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی، ڈگری ہو گئی نوکری نہیں مل رہی، سعودی عرب گئے نوکری نہیں مل رہی، امریکہ کو گئے جاب نہیں مل رہی، وہاں گئے پریشان ہے، گھر میں آئے کھانے کو نہیں ہے، ٹینشن ہے، وبال ہے۔ ہاں یہ سارا ٹینشن نماز نہیں پڑھنے کا ہے۔ بندے تو نماز پڑھ، تیرے رب نے وعدہ کیا ہے ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا جہاں تیرا خیال و گمان بھی نہیں جائے گا، ایسی جگہ سے تجھے رزق دے۔ پڑھو میرے بھائی، نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوں گا میرے بھائی۔ اللہ جی کون ہے؟ دیکھو اپن کیا اپنی اوقات ہے، آپ کو معلوم ہے اپن سانس لے رہے، کون کون سانس نہیں لے رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جی جلدی۔ پورے لے رہے، اماں بہت اچھے لوگ آئے بھائی، پورے سانس، لیڈیز بھی لے رہے، اچھا اللہ کا شکر ہے، لیتے رہو۔ پھگٹ میں یہ سانس فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ ہے یہ۔ اور یہ سانس ایسی چیز ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں بکتی، یہ صرف فضل مولا سے چلتی ہے، بس فضل مولا سے چلتی ہے۔ یہ سانس کہیں بھی نہیں بکتی، کہیں نہیں بکتی، کوئی خرید نہیں سکتا اس کو، فری آف کاسٹ ہے۔ اب اگر کسی آدمی کی سانس رک رہی، ایسا ہو رہا، اس کو بولے سیدھا لینا ہے نارمل، جی ہاں صاحب 10,000 روپے دے، within سیکنڈ دیتا نہیں دیتا؟ سانس لینے آدمی پیسے دیتا، مگر یہ سانس پیسے دیے تو نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ کسی کی سانس رک رہی، بولے میاں تیرے کو اور 2 سال کی سانس دوں گا، تیری پوری جائیداد دے دے، زمین دے دے، کاروبار تجارت دینے کو تیار ہو جاتا آدمی،
لیکن ذرا غور کرو، ایسی لا قیمت سانس اللہ ایک دن میں ایک بندے کو کتنے مرتبہ دے رہا؟ ہم کو کئی کچھ سب کاؤنٹنگ کرنا چل رہی، چلنے تو مولانا کئی کچھ کے اوپر توجہ دے رہی، تو رکی جب غور کریں گے. اتنا پیچھے ٹینشن لینے کا میری عمر ہے مولانا 26 کا ہوں میں، 26 میں 700 کا حساب کریں گے، 61 میں غور کریں گے. آفٹر ریٹائرمنٹ آئی ول تھنک. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نہیں نوجوانوں، تم نہیں جانتے ہو یہ سانس کتنی ہے. ایک دن میں بندہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. کتنے مرتبہ؟ زور سے بولو. اور ایک سانس میں بھی اللہ تعالیٰ رائی برابر کا فرق آنے نہیں دیتا. بندے کو دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا. بندہ اللہ کہہ رہا ہے لے میرے بندے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے. بس شرط ایک ہے میرے بندے. پوچھے مولا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم یہاں گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے، سگریٹا پھونکنے پیدا، تم یہاں زردے کے پانا کھانے کو پیدا نہیں ہوئے. صحابی نے مہندی لگایا، نبی نے کہا کہ مہندی لگانا میری شریعت میں مردوں کو اجازت نہیں ہے، اسی لیے میں تم سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں. یہ عورتوں کا عمل تم نے کیوں کیا؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہوئے، چہرہ نیچے کر لیا. نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ صحابیوں ان کو لے جاؤ اور مدینے کے باہر چھوڑ دو. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی نہیں پوچھو گے کہ واپس کب آنا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جیسے مناسب سمجھے فیصلہ فرمائیں، غلام حاضر ہے، آپ کی رضا پر غلام راضی ہے. کہا صحابی سنو، جب تک وہ مہندی کا رنگ نہیں چلا جاتا مدینے میں واپس نہیں آنا. جب تک وہ مہندی کا رنگ نہیں چلا جائے مدینے میں واپس نہیں آنا. حدیث پاک سنا رہا ہوں. 2 صحابی باہر لے گئے، مدینے کے باہر چھوڑ دیے، آ کے مجلس رسول میں بیٹھے، ان کے پیچھے یہ صحابی آ گئے واپس. جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کہا صحابی میں نے تم سے کہا تھا کہ اس وقت تک مدینے میں واپس نہ آنا جب تک وہ مہندی کا رنگ نہ چلا جائے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مہندی کا رنگ چلا گیا اس لیے واپس آیا. اللہ 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 اللہ. یا رسول اللہ وہ مہندی کا رنگ چلا گیا اس لیے واپس آیا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی کیسے گیا؟ صحابی کیسے گیا؟ تو صحابی نے ایسے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا. سب دیکھنے والے صحابہ کی آنکھوں اور نبی پاک نے دیکھا کہ صحابی کی انگلی پوری زخمی ہو گئی ہے اور یہ خون پورا بہتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے. نبی پاک نے پوچھا صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جب تک رنگ نہ جائے واپس نہ آنا. یا رسول اللہ میں مدینے کے باہر گیا، ایک پتھر پر اپنی انگلی رکھا، دوسرا پتھر لیا، اپنی انگلی کو مارتا گیا پورا چمڑا اکھاڑ کر پھینک دیا. یا رسول اللہ انگلی کا رنگ چلا گیا اس لیے واپس آیا. حضور نے کہا صحابی اگر رنگ جاتا تو انتظار کرنے کا تھا، تم نے انگلی کو شہید کیوں کیا، اپنا چمڑا کیوں اکھاڑا؟ تو صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں اپنی انگلی کو شہید کرنا تو گوارا کر سکتا ہوں، زخمی کرنا، لہو نہال کرنا گوارا کر سکتا ہوں، مگر آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنی انگلی کو شہید کیا اور آپ کے دربار میں آ گیا. حضرت ابو ہریرہ کی اہلیہ آ کر دربار رسالت میں عرض کرتی یا رسول اللہ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور ابو ہریرہ کی شکایت لے کر آئی ہوں. مجھے ابو ہریرہ کی شکایت؟
بولے کیا شکایت ہے؟ بولے یا رسول اللہ وہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے، آتے ہیں ساز و سامان دے دیتے ہیں، خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور آقا میں دیکھتی ہوں وہ کہیں اور نہیں جاتے، 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، آپ کے دربار میں رہتے ہیں۔ حضور ذرا ابو ہریرہ سے کہو کبھی کبھی بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے لیا کرے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دیا کرو۔ سنو جملہ کیا تھا ابو ہریرہ کا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ قسم رب ذوالجلال کی، ابو ہریرہ اپنی بیوی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، مگر آقا آپ کو چھوڑ کر جب ان کے پاس جاتا ہوں تو خدا کی قسم بس آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی محبت تڑپاتی ہے، آپ کا پیار کھینچ کر لاتا ہے۔ یا رسول اللہ نہ ابو ہریرہ کو گھر میں چین آتا ہے، نہ بستر میں چین آتا ہے، نہ کاروبار میں سکون ملتا ہے، نہ تجارت میں دل لگتا ہے، بس یار کا مکھڑا دیکھوں تو ہریرہ کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔